بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بولے گا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعے والے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت میرے اس امتی کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 80 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کس کے؟ جو جمعے والے دن حضور کی خدمت میں 80 بار درود پڑھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حضور کی خدمت میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت مقدسہ سماعت فرما لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اگر عبادت کرنی ہے تو رب کائنات کی عبادت کرنی ہے۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ سونا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنا، ماں باپ تمہیں جو کہہ دے اس کو تسلیم کر لینا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو میری عبادت کرنی ہے، اور میری عبادت کے بعد جو عمل میرے بندے تو نے کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے۔ والدین کا کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے، اللہ نے کتنا رتبہ جو ہے وہ والدین کو عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قرآن میں تو ہم نے سن لیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والدین کی خدمت کریں، اب حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آئے، ایک صحابی نے آ کر حضور سے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بندہ عمل کرتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، بندہ جو ہے وہ حضور پر درود پڑھتا ہے، بعض آباب پوچھتے ہیں جی کون سا درود پاک زیادہ افضل ہے، چھوٹا درود پڑھا جائے یا درود ابراہیمی پڑھا جائے، کون سا درود پڑھا جائے جو زیادہ برکت والا ہے، جو زیادہ افضل ہے؟ اب اس صحابی نے آ کر میرے اور آپ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو سنیے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرے۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے۔ اگر فجر کا ٹائم 5:13 ہے تو حکم یہ ہے، افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھے، قضا کر کے نہ پڑھے کہ 2 رکعت نماز قضا جو میری کل قضا ہوئی وہ میں آج پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں۔ افضل عمل حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ اب دوسرے نمبر پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو تو اس کے وقت میں ادا کرنا افضل ہے، دوسرے نمبر پر ماں باپ کی خدمت کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا افضل ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو حسن سلوک ہے، اچھے انداز سے بات کرنا، پیارے انداز سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا، حضور کی خدمت میں صحابی نے عرض کی کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ میں جو حسن سلوک کروں اس کا سب سے بڑا حقدار وہ کون ہے؟ تو میرے اور آپ سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے جو بڑا حقدار ہے وہ گھر میں بیٹھی تیری ماں ہے۔ تیری ماں زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے اچھے انداز سے بات کرے،
پیار بھرے انداز میں بات کرے، سونے انداز میں بات کرے، تیری والدہ حقدار ہے تیرے حسن سلوک کا۔ اس صحابی نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ میرے حسن سلوک کی حقدار وہ کون ہے؟ میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اس صحابی نے تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تیسری بار میرے نبی نے پھر یہی فرمایا کہ تیری والدہ جو ہے یہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ تو اچھے انداز سے بات کرے، تیری والدہ حقدار ہے۔ تو سونے انداز سے بات کرے، تیری والدہ حقدار ہے۔ چوتھی بار میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا والد حقدار ہے کہ تو ان سے جو ہے وہ آسن انداز سے بات کرے، اچھے انداز سے بات کرے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ والدین کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، والدین کا مرتبہ اور مقام قرآن اور حدیث میں کس انداز سے بیان کیا گیا۔ ادھر اللہ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری طرف حدیث پاک میں بخاری شریف میں میرے اور آپ سب کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ تیری ماں ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ تیسری بار پھر فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ چوتھی بار حضور نے ارشاد فرمایا تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی عبادت کے بعد اگر کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ والدین کا مقام ہے، وہ والدین کا مقام ہے، والدین کا رتبہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ رتبہ عطا کرنے والا رب کائنات کی ذات ہے، یہ اعزاز دینے والا رب کائنات کی ذات ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اگر ماں باپ ناراض ہوں، ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، اگر ناراض ہو گئے ہیں تو خود ہی مان جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر کیا آیا، میرے اور آپ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی جو ناراضگی ہے اس ناراضگی میں ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور اگر ماں باپ راضی ہوں گے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، ریاضتیں کر لیں، چلے کاٹ لیں، اور پھر ہم کہیں جی ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، تو ایسے نہیں ہوگا میرے دوستو۔ اگر والدین راضی ہوں تو اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر والدین ناراض ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ احباب ذی وقار، حضرت علقمہ ان کے متعلق یہ روایت ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ طبرانی شریف یہ کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت علقمہ جو ہے ان کی والدہ ان سے ناراض تھی، اور ناراض کتنی تھی کہ سخت ناراض تھی کہ انہوں نے اپنی والدہ کو جو مقام دینا تھا، جو رسپیکٹ دینی تھی، انہوں نے نہیں دی۔ وقت گزرتا چلا گیا، ٹائم گزرتا چلا گیا، لیکن آپ نے اپنی ماں کا وہ خیال نہ رکھا، اپنی ماں کی جو قدر کرنی تھی وہ آپ نے نہ کی۔ چلتے 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 جب زندگی کا آخری موڑ آیا، جب حضرت علقمہ آپ کا جب وقت وصال آیا، جب آپ فوت ہونے لگے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی جو جان تھی، آپ کی جو روح تھی، وہ یہاں گلے میں آ کر اٹک گئی۔ آپ کا سارا جسم کام نہیں کر رہا، آپ کی صرف زبان بول رہی ہے، اور اس زبان حال سے آپ پریشان ہیں کہ میری روح جو ہے وہ پرواز نہیں کر رہی، میرا جسم تو جواب دے گیا لیکن میری روح جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی خدمت میں دوڑ کر پہنچے اور جا کر گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علقمہ جو ہے ان کا وقت وصال بالکل قریب ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی فوت ہو جائیں گے، لیکن ان کی روح جو ہے وہ ان کے گلے سے اوپر نہیں نکل رہی، ان کی جان جو ہے وہ قبض نہیں ہو رہی، وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے چلے، حضرت علقمہ کے پاس آئے اور اس کے پاس بیٹھ کر میرے نبی نے فرمایا اے علقمہ کیا وجہ ہے، کیا تو نے اپنی والدہ کو راضی کیا ہوا ہے، کیا تو نے اپنی والدہ کی خدمت کی تھی؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے یہ گزارش کی یا رسول اللہ میری والدہ مجھ سے ناراض ہے، میری والدہ جو ہے وہ مجھ سے خفا ہے، میں نے ان کی جو قدر کرنی تھی میں وہ نہ کر سکا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ان کی والدہ کو بلاؤ۔ جب ان کی بوڑھی اماں جو چل کے جب آئی نا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے اماں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے، آپ کے بیٹے پر یہ جو موت کی سختیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں، تو آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، آپ اپنے بیٹے کو معافی دے دیں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا ہرگز نہیں، میں اپنے اس بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ فرمایا کیوں نہیں معاف کرو گی؟ تو والدہ نے کہا اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس نے میری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن والدہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ والدہ نہیں مان رہی تو حضور نے
نے ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے اس کی جان ایسے نہیں نکلے گی، اب ان کو جلا دیا جائے، ان کو جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کی روح نکل جائے۔ تو جب آگ جلانے کے لیے لکڑیاں منگوائی گئی اور وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا جب رکھ کر جب ان کو آگ بنایا گیا، جب اس میں آگ جلائی گئی تو اس کی والدہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب علقمہ کو لاؤ اور اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو تاکہ اس کی روح پرواز کر جائے، تاکہ یہ جو ہے موت کے سکرات سے بچ جائے۔ جب والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو ابھی جلتی ہوئی آگ میں زندہ ڈال دیا جائے گا تو آپ کی بوڑھی اماں جو ہے وہ تڑپتی ہوئی اور روتی ہوئی حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میرے بیٹے نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، اگرچہ میرے بیٹے نے میرا دل دکھایا ہے، لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے، میں یہ نہیں دیکھ سکتی، میری یہ ممتا جو ہے یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ تو حضور نے فرمایا پھر اپنے بچے کو معاف کر دے۔ تو حضور کی بات سن کر آپ کی والدہ نے کہا جا علقمہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جیسے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو معاف کیا تو آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی والدہ نے معاف کیا روح پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور روح جو ہے وہ مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئی۔ میرے دوستو اس حدیث پاک سے، اس روایت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم جو ہے زندگی کس انداز سے گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں؟ ہمارے دوست جو ہیں وہ ہم سے راضی؟ ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ ہم سے راضی؟ گلی محلے میں رہنے والے وہ ہم سے راضی؟ لیکن گھر کے اندر بیٹھی بوڑھی ماں جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، بوڑھا باپ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے باقی سب کو خوش کیا ہوا ہے لیکن اگر ناراض ہے تو میری ماں ناراض ہے، میرا باپ ناراض ہے۔ میرے دوستو اگر یہ ماں باپ ناراض رہے اور اسی ناراضگی میں یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو پھر تو کوئی معافی دلوانے والا ہی کوئی نہیں بچے گا، پھر جو ہے کوئی آ کر محبت کرنے والا ہی کوئی نہیں بچے گا۔ تو پھر موت کی جو سختی ہے اس کو یاد رکھیں، موت جو ہے وہ آ کر رہے گی۔ میرے دوستو اگر والدین ناراض ہیں تو اپنے والدین کو منا دیجئے، اپنے والدین سے معافی مانگ لیجئے اور ان کے حکموں پر چلنا شروع کر دیجئے تاکہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الانبیاء میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، آپ نے 70 حج کیے تھے، 70 حج کیے۔ 70 حج کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں آئے نا تو ایک دن کیا ہوا، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کے والد بوڑھے والد جو ہیں آپ کے والد جب اٹھے نا تو آپ دوڑے اور آپ نے اپنے والد کے جو جوتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین رومی اتنا بڑا نام ہے ان کا، اور جب آپ کے والد اٹھے نا تو آپ دوڑے اور آپ نے اپنے والد کے جو جوتے ہیں ان کو سیدھا کیا اور اپنے والد کے قدموں میں ڈالا۔ جب آپ رات سوئے نا تو غیب سے آواز آئی، اے جلال الدین آپ نے 70 حج کیے، آپ کا ایک حج بھی قبول نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جو عمل رات آپ نے کیا ہے، اپنے والد کے جوتے آپ نے سیدھے کیے ہیں، وہ آپ کا عمل ہمیں اتنا پسند آ گیا ہے کہ ہم نے آپ کے 70 کے 70 حج جو ہے وہ قبول فرما لیے، 70 حج قبول کر لیے۔ میرے ماں باپ گھر میں ناراض بیٹھے ہیں اور میں پیسوں کا انتظام کر کے حج کو جا رہا ہوں، میں جو ہے وہ جو ہے بڑے بڑے امامے باندھ کر اور بڑے بڑے جو ہے وہ دیندار بندہ بن کر میں مسجدوں میں جو ہے وہ تہجد میں آ کر لمبے لمبے سجدے کر رہا ہوں، لیکن اسی وقت میں ہی گھر میں میری ماں ناراض بیٹھی ہے۔ میرے دوستو یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ جو عبادتیں کی جا رہی ہیں، یقیناً ان کا ثواب ہوگا، لیکن جو حدیث میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اگر والدین ناراض تو اللہ بھی ناراض، اور اگر والدین راضی تو اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ والدین کی خدمت اتنی کرتے تھے کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب بچپن میں تھے آپ کی والدہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئی، اور حضور کو اپنی والدہ سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، میرے نبی جو ہیں اپنی والدہ کی قبر مبارک پر جاتے اور بیٹھ کر وہاں گھنٹوں روتے رہتے اور اس بات کا اقرار کرتے کہ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی، کاش میری ماں آج حیات ہوتی، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، میں اپنی ماں کی باتوں کو مانتا، میں اپنی ماں کے حکموں کو مانتا، یہاں تک میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کاش میری والدہ جو ہے وہ حیات ہوتی اور محمد جو ہے وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھا رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی کہ محمد، اور یہ محمد اپنی ماں کا اتنا ادب کرتا، اتنا احترام کرتا کہ یہ عشاء کی نماز کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا، میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت کے لیے پہنچ جاتا۔ میرے دوستو آج ہم جو ہے عبادت تو کرتے ہی کوئی نہیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو تو پورا کرتے ہی کوئی نہیں، دوسرے نمبر پر جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو بھی ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، تو میرے دوستو یہ نقصان دیں گے اور ایسا نقصان دیں گے کہ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم۔ ایک صحابی جو ہے، ایک صحابی انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں ایک سوال کیا، اور سوال کیا تھا
सवाल जरा सुनने वाला है। आज अगर मेरी बूढ़ी माँ अगर कमरे में बैठी है, अगर वो चल नहीं सकती, उसका वक्त बेचारी का ऐसा आ गया, बीमार है, अपाहिज हो गई है, उसमें हिम्मत नहीं रही कि वो चल के बाहर आ जाएं या चल के अंदर चली जाएं, तो हम में से कौन सा ऐसा बेटा है कि जो खुद उठकर जो है वो अपनी वालदा को सहारा देकर, उस वालदा को कि जिस वालदा के सहारे आज ये बंदा अपने कदमों पर खड़ा हुआ है, उस वालदा के रहमो करम पर ये जो आज कायनात में चलता फिरता है, हम में से ऐसे कौन है जो अपनी वालदा को सहारा देकर वो उनको बड़े अदब से बाहर लेकर आते हो? यकीनन ऐसा कोई भी नहीं होगा। अगर कोई है तो उसको मुबारक हो। आइए जरा रिवायत सुनिएगा। एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का शरीफ में शदीद गर्मी पड़ती है और इतनी शदीद गर्मी में मैंने अपनी वालदा को अपने कंधों पर उठाकर, मैंने अपनी वालदा को अपने कंधों पर बिठाकर मैंने जो है अपनी वालदा को खाना काबा का तवाफ करवाया है। अपनी वालदा को क्या करवाया जी? तवाफ करवाया है, 7 चक्कर लगवाए हैं। और खाना काबा का तवाफ जो है, आज अगर कोई हाजी जाए तो वो सख्त गर्मी के अंदर उसको तवाफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसको लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। जब असर का वक्त होगा, मगरिब का, इशा का या सुबह फजर का, उस टाइम में मैं जो तवाफ कर लूंगा और ये बरकत हासिल कर लूंगा। तपती धूप के अंदर कोई भी जो है वो ज्यादातर नहीं करते, लेकिन उस नौजवान की हिम्मत देखें, उस नौजवान की अपनी वालदा से मोहब्बत देखें। उन्होंने अपनी वालदा को सख्त गर्मी में अपने कंधों पर उठाया और कंधों पर उठाकर आप खाना काबा का तवाफ करवा रहे हैं। और तवाफ करवाने के बाद अपनी वालदा को उठाकर ही घर में जाकर छोड़ा और हुजूर की खिदमत में आए और आकर जो सवाल किया, उस सवाल के जवाब को जो है वो सुनने वाला है। अहबाब जी वकार उस सहाबी रसूल ने हुजूर की खिदमत में ये गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालदा को तवाफ करवाया है, खाना काबा का तवाफ अपने कंधों पर बिठा कर करवाया है। मैंने 1 चक्कर लगाया, मुझे जो है गर्मी बहुत सता रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा मेरी वालदा चल नहीं सकती, मेरी वालदा जो है उसके पाँव जो है वो अपाहिज हैं। मैंने अपनी वालदा की खिदमत करते हुए मैंने दूसरा चक्कर भी लगवा लिया, मैंने तीसरा चक्कर भी लगवाया। अल्लाह के प्यारे महबूब, मैंने अपनी वालदा को 7 चक्कर लगवाए और उसी तरह अपने घर में छोड़कर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, आपसे सवाल करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी वालदा का जो मुझ पर करम है, क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, आप कहते हैं कि आपने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया। ऐ मेरे सहाबी, जब तू पैदा होने लगा था, तेरी वालदा को जो तकलीफ हुई थी, उन तमाम तकलीफों के अंदर में से किसी एक तकलीफ का भी बदला तूने अदा नहीं किया, किसी एक भी परेशानी का, किसी एक भी तकलीफ का तूने हक अदा नहीं किया। माँ का हक अदा करना तो बड़ी दूर की बात है। मियां मोहम्मद बच्चा इरशाद फरमाते हैं कि माँ पे जिना दे, माँ पे जिना दे और जियो दे मोहम्मद रब नबो राजी जन्नत मादे ओए कदमा दे विच ओए तू एवें जिंदगी गाली जन्नत मादे ओए पैरा दे विच ओए तू एवें जिंदगी गाली भाई भाइया दे, भाई भाइया दे ओए दर्दी हो दे, भाई भाइया दिया बाबा बाप सिरा दे ताज मोहम्मद मामा ठंडिया छावा बाप सिरा दे और ताज मोहम्मद मामा ठंडिया छावा बाप मरे बाप मरे और सिर नंगा होवे अते वीर मरण कद खाली मामा बाज मोहम्मद बादशाह अते कौन करे रखवाली मामा बाज मोहम्मद बादशाह अते कौन करे रखवाली
جن کے والدین حیات ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اپنے ماں باپ کا ادب کر لو، اپنے والدین سے حسن سلوک کر لو. یہ نہ ہو کہ ماں باپ پردہ کر جائیں، یہ نہ ہو کہ ماں باپ مر جائیں. کئی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے تھے ہمارا دل بڑا سخت ہے، ہمارے دل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ان کے والدین رخصت ہو گئے، جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ شدت اختیار کر جاتے ہیں. احباب جن کے والدین زندہ ہیں ان کا قدر کر لیجئے، ان کا احترام کر لیجئے. میاں محمد بخش ارشاد فرماتے ہیں کہ ماما والے ماما دیکھو سیوری ہو آدے تے مویا ماما اوے مریا ماما والے محمد اوے رو رو چپ کر جانے. جن کی ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں پھر وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر روتے ہیں. تنہائیوں میں اس بات پر وہ روتے ہیں کہ آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ آج اللہ نے مجھے کتنے رنگ لگائے ہیں، آج اللہ نے میری کائنات میں اور دنیا والوں میں کتنی عزت بنائی ہے. آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا وہ مجھے دیکھتا تو وہ اس بات پر خوش ہوتا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کتنا رنگ لگایا ہے. ماں جو ہے وہ ماتھے کو چومتی، اپنے سینے سے لگاتی. لیکن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اب وہ سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کے اندر آپ کا جو پڑوسی ہوگا وہ ایک کسائی ہوگا. میں نے شاید پہلے بھی یہ سنایا ہے کہ ایک کسائی پیشہ رکھنے والا وہ جو ہے وہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پڑوسی ہوگا. ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بندہ ہو وہ اگر ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ اتنا مقام دے کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے. تو جو حضور کا امتی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، حضور کی حدیثوں کو مانتے ہوئے جب والدین کا احترام کرے گا تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ان پر کرم فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کلام جو ہے اس کی مجھے فرمائش کی گئی، میں وہ بھی چند منٹوں میں ہی پورا کر دیتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت اس کی محبت کو بھی سلامت رکھے، اس کے ذوق کو بھی اللہ رب العزت وہ سلامت رکھے. کہ شاعر جو ہے وہ پنجابی میں لکھتا ہے کہ دکھ دنیا دے گیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ. ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ. ماواں جدوں مر جاندیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے مومتا چوب کے تے سینے کون لاندا ہے. اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے مومتا چوب کے تے سینے کون لاندا ہے. کون کردا اے مگرو دعا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ. ماواں جدوں مر جاندیاں پت بھاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آتا کدے دکھ سہندی نہیں لگن دیندی نہیں تتیوا. ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ. دعا کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ سونیا کرم کماوی، اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی. ماں میری نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت ہوتے مائے آئیں گی کیڑی رتے مائے آئیں گی کیڑی رتے. دوستو ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی میسج ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں
اپنے والدین کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کا لحاظ کریں۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، آپ کو کسی پیر فقیر کسی مولوی کے در پر جا کر آپ کو جو ہے وہ دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر گھر میں بیٹھی بڈھی اماں اگر یہ کہہ دے گی نا کہ بیٹا جا اللہ تیرا نگہبان ہے، تو دنیا آخرت میں آپ کا بھلا ہو جائے گا، دنیا آخرت میں بھلا ہو جائے گا۔ اور جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ پڑھ کر دیں، سورہ یاسین پڑھ کر جو ہے وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ پیش کیا کریں، ان کی قبروں پر گئے کریں، قبر پر کھڑے ہو کر آپ پڑھا کریں اور ان سے معافی بھی مانگا کریں کہ اے ماں، اے میرا باپ، میں نے دنیا کے اندر آپ کی قدر نہ کر سکا، جو آپ کا احترام تھا میں نہ کر سکا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اب میں آپ کے لیے یہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ صبح و شام جو ہے وہ اپنے والدین کو پڑھ کر دیں تاکہ اس کی برکتیں جو ہیں اللہ پاک ان کو قبر میں عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام